بات ہو رہی تھی چراغ کے بجھانے کی اور فتح مکہ سے ملانے کی۔ جی، جب فتح مکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جس وقت داخل خانہ کعبہ ہوئے اور مکے کے وہ بڑے بڑے افراد جو کہ قریش کے سردار تھے، وہ ظالمین تھے جنہوں نے نہایت ظلم کیے تھے، اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کر جانے پہ مجبور کیا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل مکہ ہوئے، داخل خانہ کعبہ ہوئے، انہوں نے بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک کر دیا۔ جو بت اونچائی کے تھے ان کو توڑنے کے لیے علی مرتضیٰ کو طلب کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اب بتاؤ تم کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ تو اس وقت مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، ہم آپ سے سوائے خیر کے کچھ اور امید نہیں رکھتے ہیں۔ تو میں فتح مکہ کو جب یاد کرتی ہوں، کل جنگ بدر بھی تھی تو مجھے کربلا یاد آئی، آج فتح مکہ بھی ہے تو مجھے کربلا یاد آتی ہے کہ بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ کہ کربلا میں امام علی مقام نے جس وقت چراغ خیمہ کو بجھایا، امام حسین سب جانتے تھے کہ آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں، جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی شفاعت کا وعدہ تم سے کرتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، خوش ہوں، جس کو جانا ہو چلا جائے، لیکن کل موت یقینی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی بھی آنے والی تاریخ یہ کہہ دے کہ فلاں شخص یہ نہ جانتا تھا، حسین تو جانتے تھے۔ لیکن یہ حسین کے وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر اپنے حلقوم پہ رکھ لیا اور کہا کہ مولا 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو ہم آپ پر سے جان کو قربان کر دیں گے۔ اور امام علی مقام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہ دیے خدا نے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ جو شب عاشور کی جب بات آتی ہے تو یہ بڑی مصروف رات تھی مقتل کربلا میں۔ ایک جانب لشکر یزید تھا، ایک جانب لشکر حسین، مختصر سا لشکر تھا، ادھر بھی مصروفیت ادھر بھی مصروفیت، ادھر تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار تھے، اور ادھر اگلے دن کی جنگ کی حکمت عملی ہو رہی تھی، اسلحوں کو تیز کیا جا رہا تھا، ہتھیاروں کو تیز کیا جا رہا تھا، سیقل کیا جا رہا تھا۔ اور اس وقت حر جو کہ کمانڈر تھا لشکر یزید کا، اس کے اوپر ایک عجب اضطراب اور بے قراری طاری تھی۔ اس کے بھائی نے پوچھا کہ حر تمہیں کیا ہوا؟ حر نے کہا کہ آؤ ذرا میں تمہیں کچھ آوازیں سنوانا چاہتا ہوں، اور وہ دریا کی کنارے کی جانب، فرات کی ترائی کی جانب چلا، اور جو ہوا کے دوش پر آوازیں آ رہی تھی پیاسے بچوں کی، العطش کی، کہا کہ کچھ یاد ہے کل نواسہ رسول نے ہمیں پانی پلایا تھا، ہمارے جانوروں تک کو سیراب کرایا تھا، آج حسین کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ اور بس یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر حر نے فیصلہ کیا، حر کے بھائی نے فیصلہ کیا، حر کے بیٹے نے فیصلہ کیا، حر کے غلام نے فیصلہ کیا، اور یہ تمام کے تمام لشکر یزید چھوڑ کر امام علی مقام کے کیمپ میں آ گئے۔ یعنی جب ہم فتح مکہ کی عظیم فتح کی بات کرتے ہیں تو کربلا کی عظیم فتح کی بات کرتے ہیں کہ حسینی راستے سے ایک ادھر نہ گیا، اور ادھر سے اتنا بڑا سپہ سالار، اتنا بڑا کمانڈر اپنے بھائی، بیٹے اور غلام کے سمیت امام علی مقام کی جانب آ گیا۔ اور امام علی مقام نے بھی رحمت للعالمین کے نواسے تھے، وہی کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، شریف ابن شریف ہونے کا ثبوت دیا کہ امام علی مقام نے آگے بڑھ کر حر کو گلے سے لگا لیا۔